کلام مقدس پرانے عہد ناموں میں سے گنتی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اسرائیلیوں کی پہلی مردم شماری۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو۔ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں، ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو، اور ہر قبیلہ سے ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو۔ اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں: روبن کے قبیلہ سے الیوسور بن شیدور، شمعون کے قبیلہ سے سلومیل بن سوری شدی، یہودا کے قبیلہ سے نحسون بن امینداب، اشکار کے قبیلہ سے نتنییل بن سغر، زبولون کے قبیلہ سے الیاب بن ہیلون، یوسف کی نسل میں سے افراہیم کے قبیلہ کا علی سما بن امیہود، اور منسی کے قبیلہ کا جملیل بن فدا حسور، بنیامین کے قبیلہ سے ابدان بن جدونی، دان کے قبیلہ سے اخیزر بن امیشدی، عاشر کے قبیلہ سے فجیعیل بن اکران، جد کے قبیلہ سے الیاسف بن دویل، نفتالی کے قبیلہ سے اخیرہ بن اینان۔ یہی اشخاص جو اپنے آبائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے، جماعت میں سے بلائے گئے۔ اور موسیٰ اور ہارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا، اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا، اور ان لوگوں نے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلہ اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نسب لکھوایا۔ سو جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینا میں گنا، اور اسرائیل کے پلوٹے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 46,500 تھے، اور شمعون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو شمعون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 59,300 تھے، اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو جد کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 45,650 تھے، اور یہودا کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو یہودا کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 74,600 تھے، اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے، اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے، اور یوسف کی اولاد یعنی افراہیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افراہیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے، اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے، اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔
सो बनियामीन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 35,400 थे, और दान की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक गिना गया। सो दान के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 62,700 थे, और आशर की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक गिना गया। सो आशर के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 41,500 थे, और नफ्ताली की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक गिना गया। सो नफ्ताली के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 53,400 थे। यही वो लोग हैं जो गिने गए। इन्हीं को मूसा और हारून और बनी इसराइल के 12 रईसों ने, जो अपने अपने आबाई ख़ानदान के सरदार थे, गिना। सो बनी इसराइल में से जितने आदमी 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र के और जंग करने के काबिल थे, वो सब गिने गए, और उन सबों का शुमार 6,03,550 था। पर लावी अपने आबाई कबीला के मुताबिक उनके साथ गिने नहीं गए, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कहा था कि तू लावियों के कबीला को ना गिनना और ना बनी इसराइल के शुमार में उनका शुमार दाखिल करना, बल्कि तू लावियों को शहादत के मस्कन और उसके सब ज़रूफ और उसके सब लवाजिम के मतूली मुकर्रर करना, वही मस्कन और उसके सब ज़रूफ को उठाया करें, और वही उसमें खिदमत भी करें, और मस्कन के आसपास वही अपने डेरे लगाया करें। और जब मस्कन को आगे रवाना करने का वक्त हो तो लावी उसे उतारें, और जब मस्कन को लगाने का वक्त हो तो लावी उसे खड़ा करें। और अगर कोई अजनबी शख्स उसके नज़दीक आए तो वो जान से मारा जाए। और बनी इसराइल अपने अपने दिल के मुताबिक अपनी अपनी छावनी और अपने अपने झंडे के पास अपने अपने डेरे डालें, लेकिन लावी शहादत के मस्कन के गिरदा गिर्द डेरे लगाएं, ताकि बनी इसराइल की जुमात पर गज़ब ना हो, और लावी ही शहादत के मस्कन की निगहबानी करें। चुनाचे बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, उसका 2 बाब। खैमागाह में कबीलों की तरतीब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल अपने अपने डेरे अपने अपने झंडे के पास और अपने अपने आबाई ख़ानदान के अलम के साथ खैमा इज्तिमा के मुकाबिल और उसके गिरदा गिर्द लगाएं, और जो मशरिक़ की तरफ जिधर से सूरज निकलता है अपने डेरे अपने दिलों के मुताबिक लगाएं। वो यहूदा की छावनी के झंडे के लोग हों, और अमीनदाब का बेटा नहसून बनी यहूदा का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो सब 74,600 थे। और इनके करीब इश्कार के कबीला के लोग डेरे डालें, और सोगर का बेटा नतनिएल बनी इश्कार का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे 54,400 थे। फिर ज़बूलून का कबीला हो, और हेलून का बेटा अलियाब बनी ज़बूलून का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 57,400 थे। सो जितने यहूदा की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,86,400 थे। पहले यही कूच किया करें। और जनूब की तरफ अपने दलों के मुताबिक रोबन की छावनी के झंडे के लोग हों, और शदियूर का बेटा अलीसूर बनी रोबन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 46,500 थे। और उनके करीब शमौन के कबीला के लोग डेरे डालें, और सूरी शद्दी का बेटा सलोमीएल बनी शमौन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 59,300 थे। फिर जद का कबीला हो, और रऊएल का बेटा अलियासफ बनी जद का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 45,650 थे। सो जितने रोबन की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,51,450 थे। कूच के वक्त दूसरी नौबत इन लोगों की हो। फिर खैमा इज्तिमा माआ लावियों की छावनी के जो और छावनियों के बीच में होगी आगे जाए, और जिस तरह से लावी डेरे लगाएं उसी तरह से वो अपनी अपनी जगह और अपने अपने झंडे के पास पास चलें, और मगरिब की तरफ अपने दलों के मुताबिक इफ्राइम की छावनी के झंडे के लोग हों, और अमीहूद का बेटा अलीसमा बनी इफ्राइम का सरदार हो,
اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 46,500 تھے، اور ان کے قریب منسی کا قبیلہ ہو، اور فدا حسور کا بیٹا جملیل بنی منسی کا سردار ہو۔ اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 32,200 تھے۔ پھر بنیامین کا قبیلہ ہو، اور جدونی کا بیٹا ابدان بنی بنیامین کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 35,400 تھے۔ سو جتنے افراہیم کی چھاؤنی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,08,100 تھے۔ کوچ کے وقت کسی نوبت ان لوگوں کی ہو، اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیشدی کا بیٹا خیازر بنی دان کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 62,700 تھے۔ ان کے قریب آشر کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے لگائیں، اور اکران کا بیٹا فجئی ایل بنی آشر کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 41,500 تھے۔ پھر نفتالی کا قبیلہ ہو، اور اینان کا بیٹا اخیرہ بنی نفتالی کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 53,400 تھے۔ سو جتنے دان کی چھاؤنی میں گنے گئے وہ 1,57,600 تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کریں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں، اور سب چھاؤنیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 6,03,550 تھے۔ لیکن لاوی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے۔ سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیرے لگاتے اور کوچ کرتے تھے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 3 باب۔ اور جس روز خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کی، اب ہارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی، اور ہارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: ندب جو پہلوٹا تھا، اور ابی ہو، اور علیزر اور اتمر۔ ہارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسوح ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا، ان کے نام یہی ہیں: اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینا میں خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تبھی خداوند کے سامنے مر گئے، اور وہ بے اولاد بھی تھے۔ اور علیزر اور اتمر اپنے باپ ہارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ لاویوں کو کہانت کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر، تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کے طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپورٹ کر، بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر، اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹی کے بچے ہیں، سو لاوی میرے ہوں، کیونکہ سب پہلوٹے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹوں کو مارا، اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو، کیا انسان اور کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ لاویوں کی مردم شماری۔ پھر خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا، بنی لاوی کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر، یعنی 1 مہینے اور اس سے اوپر کے ہر لڑکے کو گننا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا۔ اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری۔ جیرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں: لبنی اور سمئی۔ اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے: عمرام اور عزار اور حبرون اور عزیئیل ہیں۔ اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے: مہلی اور موشی ہیں۔ لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں۔
اور जरसून से लबनियों और समइयों के ख़ानदान चले। ये जरसूनियों के ख़ानदान हैं। इनमें जितने फर्जंद नरीना 1 महीने और उससे ऊपर के थे वो सब गिने गए और उनका शुमार 7500 था। जरसूनियों के ख़ानदानों के आदमी मस्कन के पीछे मगरिब की तरफ अपने डेरे डाला करें और लाएल का बेटा अलियासफ जरसूनियों के आबाई ख़ानदानों का सरदार हो और खैमा इज्तिमा के जो सामान बनी जरसून की हिफाजत में सौंपे जाएं वो ये हैं: मस्कन और खैमा और उसका गिलाफ और खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा का पर्दा और मस्कन और मज़बा के गिर्द के सहन के पर्दे और सहन के दरवाज़े का पर्दा और वो सब रस्सियाँ जो उसमें काम आती हैं। और कहात से इमरामियों और इजारियों और हबरूनियों और गज़िएलियों के ख़ानदान चले। ये कहातियों के ख़ानदान हैं। उनके फर्जंद नारीना 1 महीने और उससे ऊपर के 8600 थे। मक़दिस की निगहबानी इनके ज़िम्मा थी। बनी कहात के ख़ानदानों के आदमी मस्कन की जनूबी सिमत में अपने डेरे डाला करें और उज़ीएल का बेटा अलियसफन कहातियों के घरानों के आबाई ख़ानदान का सरदार हो और संदूक और मेज़ और शमादान और दोनों मज़बे और मक़दिस के ज़रूफ जो इबादत के काम में आते हैं और पर्दे और मक़दिस में बरतने का सारा सामान ये सब उनके ज़िम्मा हों। और हारून काहिन का बेटा अलीज़र लावियों के सरदारों का सरदार और मक़दिस के मतूलियों का नाज़र हो। मरारी से महलियों और मोशियों के ख़ानदान चले। ये मरारियों के ख़ानदान हैं। इनमें जितने फर्जंद नारीना 1 महीने और उससे ऊपर के थे वो 6200 थे। और अबी खील का बेटा सूरी एल मरारियों के घरानों के आबाई ख़ानदान का सरदार हो। ये लोग मस्कन की शुमाली सिमत में अपने डेरे डाला करें और मस्कन के तख्तों और उसके बैंडों और सतूनों और खानों और उनके सब आलात और उनकी खिदमत के सब लवाजिम की मुहाफ़िज़त और सहन के गिरदा गिर्द के सतूनों और उनके खानों और मेखों और रस्सियों की निगरानी बनी मरारी के ज़िम्मा हो। और मस्कन के आगे मशरिक़ की तरफ जिधर से सूरज निकलता है यानी खैमा इज्तिमा के आगे मूसा और हारून और उसके बेटे अपने डेरे डाला करें और बनी इसराइल के बदले मक़दिस की हिफाजत किया करें। और जो अजनबी शख्स उसके नज़दीक आए वो जान से मारा जाए। सो लावियों में से जितने 1 महीने और उससे ऊपर की उम्र के थे उनको मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुआफ़िक उनके घरानों के मुताबिक गिना। वो शुमार में 22,000 थे। लावी पहलोटों के इब्जी ठहराए गए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के सब नारीना पहलोटे 1 महीने और उससे ऊपर के गिन ले और उनके नामों का शुमार लगा और बनी इसराइल के सब पहलोटों के एवज लावियों को और बनी इसराइल के चौपायों के सब पहलोटों के एवज लावियों के चौपायों को मेरे लिए ले, मैं खुदावंद हूँ। चुनांचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के सब पहलोटों को गिना। सो जितने नरीना पहलोटे 1 महीने और उससे ऊपर की उम्र के गिने गए वो नामों के शुमार के मुताबिक 22,273 थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के सब पहलोटों के बदले लावियों को और उनके चौपायों के बदले लावियों के चौपायों को ले और लावी मेरे हों, मैं खुदावंद हूँ। और बनी इसराइल के पहलोटों में जो 273 लावियों के शुमार से ज़्यादा हैं उनके फिदिया के लिए तू मक़दिस की मिसकाल के हिसाब से फ़ीकस 5 मिसकाल लेना। 1 मिसकाल 20 जीरा का होता है। और इनके फिदिया का रुपया जो शुमार में ज़्यादा है तू हारून और उसके बेटों को देना। सो जो उनसे जिनको लावियों ने छुड़ाया था शुमार में ज़्यादा निकले थे उनके फिदिया का रुपया मूसा ने उनसे लिया। ये रुपया उसने बनी इसराइल के पहलोटों से लिया। सो मक़दिस की मिसकाल के हिसाब से 1365 मिसकालें वसूल हुई। और मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक फिदिया का रुपया जैसा खुदावंद ने मूसा को फरमाया था हारून और उसके बेटों को दिया। आमीन और आमीन। क्या आप गिनती की किताब का खुलासा पेश कर सकते हैं? गिनती की सारी किताब किस चीज़ के बारे में है? गिनती की किताब मुसन्निफ गिनती की किताब का मुसन्निफ मूसा है। सन तहरीर गिनती की किताब 1440 काफ मीम से 1400 काफ मीम के दरमियान लिखी गई थी।
تحریر کا مقصد گنتی کی کتاب کے پیغام کی نوعیت عالمگیر اور لازمان ہر ایک دور کے لیے موضوع ہے۔ یہ کتاب ایمانداروں کو اس روحانی جنگ کی یاد دلاتی ہے جو وہ ہر ایک وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے لوگوں کی اس کے حضور خدمت اور اس کی پیروی کرنے کا بیان پیش کرتی ہے۔ گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کو شریعت ملنے، خروج اور احبار کے دور اور وعدے کی سرزمین میں داخلے کی تیاری کرنے کے وقت استثناء اور یشوع کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ کلیدی آیات گنتی 6 باب 24 سے 26 آیات۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ گنتی 12 باب 6 سے 8 آیات۔ تب اس نے کہا میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، اور میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اس سے معموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریحاً طور پر بات کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا۔ گنتی 14 باب 30 سے 34 آیات۔ ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کر مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا اور اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پھاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پھاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ مختصر خلاصہ، گنتی کی کتاب کے زیادہ تر واقعات بالخصوص بنی اسرائیل کے بیابان میں وارگی کے دور سے لے کر 40ویں سال تک کے درمیانی عرصہ میں رونما ہوئے۔ اس کتاب کے پہلے 25 ابواب بیابان میں اسرائیل کی پہلی نسل کے تجربات کو درج کرتے ہیں، جبکہ باقی کتاب دوسری نسل کے تجربات کا ذکر کرتی ہے۔ توبہ اور برکت کے ساتھ فرما برداری اور سرکشی کا مرکزی موضوع نہ صرف اس کتاب میں بلکہ پوری بائبل میں جاری رہتا ہے۔ خداوند کی پاکیزگی کا موضوع احبار کی کتاب سے گنتی کی کتاب تک جاری رہتا ہے، جو کہ خداوند کی ہدایات اور لوگوں کی وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کا ثبوت ہے۔ گنتی کی کتاب کی اہمیت کی نشاندہی اس بات سے ہوتی ہے کہ نئے عہد نامے میں اس کا متعدد بار ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 1 سے 12 آیات میں روح القدس نے گنتی کی کتاب پر خصوصی توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ الفاظ کہ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اسرائیلیوں کے گناہ اور خدا کی ان سے ناراضگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ رومیو 11 باب 22 آیت میں پولس رسول خدا کی مہربانی اور سختی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ گنتی کی کتاب کا مختصر پیغام یہی ہے، خداوند کی طرف سے سختی کا اظہار اسی باغی نسل کی بیابان میں موت کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جو وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوئی تھی، جبکہ خدا کی مہربانی کی تکمیل نئی نسل میں ہوتی ہے۔ نئی نسل جب تک وعدے کی سرزمین پر قابض نہ ہوگی، خدا نے اس کی خوب پرواہ محافظت اور دستگیری کی۔ یہ تمام باتیں ہمیں خدا کے انصاف اور محبت کی یاد دلاتی ہیں، جن میں ہمیشہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پیشن گوئیاں اپنے لوگوں میں پاکیزگی کے لیے خدا کا تقاضا کلی اور حتمی طور پر یسوع مسیح میں پورا ہوا، جو ہماری خاطر شریعت کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ متی 5 باب 17 آیت۔ موعودہ مسیحا کا تصور اس پوری کتاب میں پھیلا ہوا ہے۔ 19 باب میں سرخ رنگ کی بے داغ اور بے عیب بچیا مسیح یعنی خدا کے بے داغ اور بے عیب برے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا ہے۔ جسمانی شفا کی فراہمی کے لیے بلی پر لٹکائے گئے پیتل کے سانپ 21 باب کی تصویر بھی مسیح کے صلیب پر یا کلام کی خدمت کے لحاظ سے بلند کیے جانے کی نشاندہی ہے، تاکہ جو کوئی ایمان کے ساتھ اس پر نظر کرے روحانی شفا پائے۔
24 باب میں بلعام کی چوتھی اور آخری پیشن گوئی یعقوب سے ظاہر ہونے والے ایک ستارے اور خاص عصا کا ذکر کرتی ہے۔ یہ بھی مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے جو کہ اپنے جلال، چمک، شان و شوکت اور نور کے باعث مکاشفہ 22 باب 16 آیت میں صبح کا ستارہ کہلاتا ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے تعلق سے عصا بھی کہلا سکتا ہے کیونکہ وہی اسے تھامنے والا ہے۔ وہ نہ صرف بادشاہ کا خطاب رکھتا ہے بلکہ اس کے پاس بادشاہت ہے بھی، اور وہ فضل، رحم اور رازبائی کے عصا کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ عملی اطلاق نئے عہد نامے میں تشکیل پانے والے ایک اہم الہیاتی موضوع جسے گنتی کی کتاب سے لیا گیا ہے یہ ہے کہ گناہ اور بے اعتقادی خصوصاً سرکشی خدا کے غضب کا باعث بنتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں خاص طور پر بیان کرتا ہے اور عبرانیوں 3 باب 7 آیت سے 4 باب 13 آیت تک کا حوالہ سختی سے اس بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ یہ واقعات ایمانداروں کے لیے مثالیں ہیں تاکہ وہ دیکھیں اور ایسے کاموں سے بچیں۔ ہم بری چیزوں کی خواہش 6 آیت، حرام کاری 8 آیت، خداوند کی آزمائش 9 آیت یا شکایت 10 آیت نہ کریں۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم اپنی سرکشی کی وجہ سے 40 سالوں تک بیابان میں وارا پھرتی رہی، بالکل ایسے ہی جب ہم خدا کے خلاف سرکشی کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات ہمیں اپنے سے دور، تنہائی اور برکتوں کی کمی کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن خدا وفادار اور رازباز ہے، اور جس طرح اس نے اپنے دل میں بنی اسرائیل کو اس کے صحیح مقام پر بحال کیا تھا ویسے ہی وہ ہمیں برکت اور رفاقت کے رشتے میں اپنے ساتھ ہمیشہ بحال رکھے گا، بشرطے کہ ہم توبہ کریں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ پہلا یوحنا 1 باب 9 آیت۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 5واں باب، ناپاک اشخاص۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں۔ ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا۔ زیادتی اور بے انصافی کی تلافی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تقصیر کا معاوضہ دیا جائے تو تقصیر کا جو معاوضہ خداوند کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو، علاوہ کفارہ کے اس مینڈے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے۔ اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں، اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اس کی ہوں، اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو۔ بیویوں اور شکی شوہروں کے معاملات۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو، پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہو، اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو، یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر جو کا آٹا لائے، پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے، یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے۔ تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداوند کے حضور کھڑی کرے، اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں مقدس پانی لے کر اور مسکن کے فرش کی گرد لے کر اس پانی میں ڈالے۔ پھر کاہن اس عورت کو خداوند کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دے اور یادگاری کی نظر کی قربانی کو جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھوں پر دھرے، اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لعنت کو لاتا ہے۔ پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے
کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی تو تو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لعنت لاتا ہے بچی رہ۔ لیکن اگر تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو گئی ہے اور تیرے شوہر کے سوا کسی دوسرے شخص نے تجھ سے صحبت کی ہے تو کاہن اس عورت کو لعنت کی قسم کھلا کر اس سے کہے کہ خداوند تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھلا کر لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے، اور یہ پانی جو لعنت لاتا ہے تیری انتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیری ران کو سزائے۔ اور عورت آمین آمین کہے۔ پھر کاہن ان لعنتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھو ڈالے، اور وہ کڑوا پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کو پلائے، اور وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا۔ اور کاہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداوند کے حضور اس کو ہلائے اور اسے مذبح کے پاس لائے۔ پھر کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذبح پر جلائے، بعد اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے، اور جب وہ اسے وہ پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا، اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی، اور وہ عورت اپنی قوم میں لعنت کا نشانہ بنے گی۔ پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام ٹھہرے گی اور اس سے اولاد ہوگی۔ غیرت کے بارے میں یہی شرع ہے، خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے، تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ آمین اور آمین۔